اس میں کافی حد تک حقیقت نہیں ہے. ہاں مولانا صاحب گئے ہیں بیرون ملک کے سفر پر، اس میں کچھ صحت کے ایشوز بھی ہے، بیمار ہے کافی عرصے سے، اور کافی عرصے سے وہ باہر نہیں گئے تھے، تو لہٰذا کوئی ایسی ایشو نہیں ہے جو میڈیا پہ ہم سن رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آئے گا جمعے تک وہ واپس آئے گا. سر سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مفاہمت اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن مولانا صاحب نے نہیں میری بات سنیے، میری بات وہ خلاف گئے تھے جب عمران خان مذاکرات یا مفاہمت سیاست میں سیاست کا بنیادی مرکزی نقطہ ہے. مذاکرات کی کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن مذاکرات سیاست میں اور سیاستدانوں کے ساتھ، جمہوریت میں اور جمہوری لوگوں کے ساتھ یہ ضروری بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اگر آپ سیاست اور سیاسی لوگوں میں سے عمران خان کو سمجھتے ہیں، وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. نو سانحی نے ثابت کیا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، ایک شدت پسند جماعت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ عمران خان کی لڑائی فی الحال نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. عمران خان کی لڑائی ریاست کے ساتھ ہے. انہوں نے سانحہ 9 مئی کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناح ہاؤس پہ حملہ اور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ایک تو میں آخری حصے کا جواب دوں، عمران خان کے بندے نہیں توڑے جا رہے ہیں. عمران خان کے بندوں کے پیچھے ان کی اپنی جرائم اس کا پیچھا کر رہا ہے. وہ جرائم جو انہوں نے کی ہے، وہ جرائم ان کی بندوں کو مجبور کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ چھوڑنے پہ آمادہ کر رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی ایک رہنما پی ٹی آئی کا مجھے بتایا، اسد عمر سے لے کے فیاض چوہان تک، فردوس اشکوان تک، کسی ایک بھی نے کہا ہو کہ مجھ پر دباؤ ہے اور دباؤ کے نتیجے میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں یا سیاست چھوڑ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں سانحہ 9 مئی کو دیکھ کر میں اس قسم کا پاکستان نہیں چاہتا، میں اس قسم کی سیاست کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے ڈیل کی بات کی، دیکھیں پی ڈی ایم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی مخالفت کی ہے. تو جب پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی اس وقت بھی ہم نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہے جو آئینی رول ہے، اور اگر کل انتخابات ہوگی تو آج بھی ہم کہیں گے کہ آئندہ انتخابات میں بھی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہنا چاہیے.